الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ قومی نقائص اور کمزوریوں کے بارے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں ان کمزوریوں کی وجوہات اور جماعت کو ان سے بچنے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اس مضمون کی آج بھی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے آج اس مضمون کو لیا ہے۔ نقائص اور کمزوریاں ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک فردی کمزوریاں اور نقائص، اور ایک قومی کمزوریاں اور نقائص۔ اسی طرح خوبیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک فردی خوبیاں اور دوسرے قومی خوبیاں۔ فردی نقائص وہ ہیں جو افراد میں تو ہوتے ہیں لیکن من حیث القوم قوم میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح خوبیاں ہیں، بعض خوبیاں افراد میں تو ہوتی ہیں لیکن من حیث القوم قوم میں نہیں ہوتی۔ افراد اپنے علم اور اپنی کوشش سے بعض خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اسی طرح نقائص کی وجوہات اور اسباب ہر شخص کے اپنے حالات اور ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بدی اور نیکی کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی اور بدی یا نقص اور خوبی اپنے ماحول کے اثرات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے کوئی بیج زمین کے بغیر نہیں اگ سکتا، یا آج کل نئے ذریعۂ کاشت میں ایک خاص قسم کی مٹی بنائی جاتی ہے جس میں پانی جذب کرنے اور بیج کو پروان چڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے برتنوں میں اس کو رکھا جاتا ہے اور بڑے بڑے ہالوں کے اندر اس کی کاشت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کے بغیر بیج نہیں اگ سکتا۔ کسی بھی بیج سے صحیح استفادے کے لیے اس سے اس کے اگانے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو زمین یا زمین جیسے ماحول کے میسر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر بیج اگر اگے گا بھی تو تھوڑے عرصے میں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بدی یا نیکی جو نقائص یا خوبی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ماحول کے اثرات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔
بس برائیوں یا نیکیوں کے بڑھنے میں ماحول ایک لازمی جزو ہے۔ ارد گرد کے اثرات جب تک کسی نیکی یا بدی کے لیے خاص زمین تیار نہ کر دیں، اس وقت تک وہ بدی یا نیکی نشو و نما نہیں پا سکتی۔ لیکن ماحول بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک قسم کا ماحول ہر ایک پر ایک جیسا اثر انداز ہو جائے۔ ایک قسم کا ماحول صرف افراد پر اثر ڈالتا ہے اور من حیث القوم وہ ہر ایک کو متاثر نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسی زمین کی ہے جس میں خاص فصلیں اگ سکیں۔ مثلا حضرت مسلم موعود نے مثال دی ہے کہ زعفران ہے، ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، تو تمام ہندوستان میں نہیں ہوتا یہ، بلکہ خطۂ کشمیر میں ہوتا ہے، اور وہاں بھی ایک خاص علاقہ ہے جس میں خاص قسم کا زعفران پیدا ہوتا ہے جو اعلیٰ قسم کا ہے۔ پاکستانی ذمہ دار بھی جانتے ہیں، بلکہ چاول کا کاروبار کرنے والے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ خوشبودار باسمتی چاول جیسا کہ کالر کے علاقے میں ہوتا ہے وہاں پاکستان کے اور کسی علاقے میں نہیں ہوتا۔ زراعت کے ماہرین نے بڑی کوشش بھی کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے اس جیسی خوشبو پیدا کرنے میں۔ بہرحال خاص حالات، خاص بیجوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت میں مہیا کر دی ہیں یا مقرر کر دی ہیں، جس کے بغیر اس خاصیت اور وہ صفت پیدا نہیں ہوتی۔ پھر زمین ہے یا دوسرے موسمی اثرات ہیں، یہ سارے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر بعض فصلیں ایسی ہیں، مثلا گندم ہے یا خاص قسم کے باغات ہیں، وہ ایک ملک میں تمام جگہ ہو جاتے ہیں۔ پیداوار میں کمی و بیشی کا فرق ہو تو ہو، لیکن ہو جاتے ہیں۔ بس اس طرح نیکیاں اور بدیاں بھی بعض اثرات کے تحت قومی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں اور پوری قوم کی ترقی یا زوال کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ افراد کی بدیاں تو افراد کی کوشش سے ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور اگر کوشش کریں تو نہ صرف بدیاں دور ہو جائیں گی بلکہ افراد میں اگر وہ کوشش کریں تو فردی خوبیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو قومی اثرات کے تحت بدیاں یا نیکیاں ہوں، ان کے لیے کسی ایک فرد کی کوشش کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ فرد جزو ہے کل کا، حصہ ہے کل کا، اور جو خرابی کل میں ہو وہ جز کی اصلاح سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، بلکہ کل کی خرابی اگر ہو تو اس سے فرد بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگر ایک علاقے میں ماحول ہی خراب ہے تو اس ماحول کی وجہ سے وہاں رہنے والے تمام لوگ متاثر ہوں گے۔ مثلا اگر کوئی شخص اگر مثال لیں ہم انسانی جسم کی، اگر کوئی شخص زہر کھا لے تو یہ نہیں ہو سکتا
کہ وہ زہر ہاتھ، پاؤں اور دماغ یا دوسرے اعضاء پر اثر نہ کرے۔ یہ تمام جسم پر اثر کرے گا۔ اسی طرح ہمارا کھانا ہے، گوشت، پھل وغیرہ ہم کھاتے ہیں اور مختلف چیزیں ہم کھاتے ہیں، ان سے جسم کا ہر حصہ فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ یہ تمام اعضاء افراد ہیں کل کے، یعنی جسم کے۔ اس لیے وہ زہر میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اچھی خوراک میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح جو نیکی یا بدی قومی طور پر پیدا ہو وہ تمام قوم پر اثر ڈالتی ہے۔ بس جو قومی بدیاں یا نیکیاں ہوں ان کا مقابلہ کوئی خاص حصہ جسم یا فرد نہیں کر سکتا، یا کسی خاص فرد کی اصلاح سے قومی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ نہ بدیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اس طرح، نہ ہی نیکیوں کو پھیلایا جا سکتا ہے، کیونکہ کل کا اثر جزء پر ضرور پڑتا ہے۔ بہرحال یہی قاعدہ ہے کہ اگر کل کو فائدہ ہو تو جزء کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر کل کو نقصان پہنچے تو جزء کو بھی نقصان پہنچے گا۔ بس افراد کی بدیاں تو ان کی تشخیص کر کے پھر ان کا علاج کر کے دور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور کسی کو اگر خود احساس ہو جائے تو وہ خود بھی کوشش کر کے اپنی بدیاں دور کر سکتا ہے۔ لیکن قومی بدیوں کو دور کرنے کے لیے تمام قوم کو غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بحیثیت قوم وہ بدیوں کو دور کرنے کے لیے کھڑی نہ ہو، کوشش نہ کرے، یا بحیثیت قوم علاج کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو بحیثیت قوم وہ بدیاں اور نقائص اس قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ قوم کو ہلاک کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ بس جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کی کمزوریوں کو دیکھے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنی کمزوریوں کو دیکھیں اور ان کی نشاندہی کریں، اور پھر بحیثیت قوم ان کا علاج اور تدارک کریں، اور اس علاج میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ بغیر مشترکہ کوشش کے اور مشترکہ طور پر علاج کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی قانون کو بھی اگر دیکھیں، کوئی ذمہ دار مثلاً قدرتی آفات ہیں، سیلاب ہے، کوئی ذمہ دار اپنی زمین کو باندھ کے سیلاب سے نہیں بچا سکتا۔ بند باندھنا، اس کی منصوبہ بندی کرنا، یہ حکومت کا کام ہے۔ مشترکہ کوشش حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ حکومت نام ہے لوگوں کے جمع ہونے کا، اور جہاں حکومتیں ہی نکمی ہوں وہاں پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں بھی ہم نے گزشتہ دنوں جو سیلاب آیا گرمیوں میں، اس میں دیکھا، اور ہمیشہ دیکھتے ہیں بعض قدرتی آفات سے بچا جا سکتا ہے۔ بے شک قدرتی آفات ایسی ہیں کہ جب آئیں تو ان سے بچنا مشکل ہے، لیکن ایسی بھی ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ بعض آفات کے آنے سے پہلے
ان سے ہوشیار کرنے کے سامان ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اپنی لاپرواہی کی وجہ سے توجہ نہیں دیتا اور نقصان اٹھاتا ہے۔ بہرحال اگر قوم کو یا حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ رہے تو نقصان کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ عموماً دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ بس قومی احساس اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ جماعت احمدیہ کے حوالے سے اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے توجہ دلاتے ہوئے کہ ہمیں ان قومی بدیوں کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور ان پر کس طرح غور کرنا چاہیے، یہ فرمایا کہ اگر جماعت بعض پہلوؤں سے اس پر غور کرے اور اس کا علاج کرے تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ مختلف ذرائع ہیں اس کے، کیونکہ یہ ذرائع جو ہیں وہ قومی امراض کی تشخیص کر سکتے ہیں، اور جب تشخیص ہو جائے تو پھر یہ علاج بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا ذریعہ وہ تعلیمات ہیں جو کسی قوم میں جاری ہوں اور جن پر عمل کرنا ہر شخص اپنا فرض سمجھتا ہو۔ اگر وہ بری باتیں ہیں یا اس تعلیم کے بد نتائج ہیں یا اس تعلیم سے بد نتائج نکل سکتے ہوں جیسا کہ بعض مذاہب میں ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے پھر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، بدعات پیدا ہوتی ہیں، یا بدعات پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی مذہب میں غلط عقائد اور باتیں ہیں تو اس سے ہر شخص متاثر ہوگا جو بھی اس مذہب کو ماننے والا ہے، اور تمدنی اور معاشرتی زندگی میں بھی اس سے برے نتائج پیدا ہوں گے، صرف مذہبی طور پر نہیں بلکہ معاشرتی زندگی میں بھی، تمدنی زندگی میں بھی برے نتائج پیدا ہوں گے۔ لیکن ہم جو مسلمان ہیں قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس تعلیم میں کوئی نقص نہیں اور اس کے برے نتائج کبھی نکل نہیں سکتے، یا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی بدی پیدا ہو، کیونکہ تعلیم بے عیب ہے، اس لیے ظاہر ہے برا نتیجہ نکل نہیں سکتا۔ بس مسلمانوں میں یہ سوچ لیا کہ برائی آ ہی نہیں سکتی، لیکن کیا سب مسلمان برائیوں سے پاک ہیں؟ جب ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں، مسلمانوں کی عمومی حالت دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثریت تو برائیوں میں مبتلا ہے۔ بس اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں تو کوئی نقص نہیں ہے، خدا تعالیٰ نے خود اس میں یہ اعلان فرما دیا کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کامل اور مکمل شریعت ہے۔ اگر قرآن کریم کی بے شمار پیش گوئیاں اور باتیں پوری ہوئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بھی یقیناً سچا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم ہر عیب سے پاک ہے اور کامل اور مکمل تعلیم۔ بس اس بات کو ہم یقیناً سچا سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کمی کہاں ہے؟ اس کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ پھر اس کے سمجھنے میں غلطی ہے، اس پر عمل میں غلطی ہے۔ بس اگر قرآن کریم میں کوئی نقص نہیں ہے تو یقیناً ہمارے سمجھنے اور عمل کرنے میں غلطی ہے، اور یقیناً قرآن شریف میں
نقص نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنے کی غلطی کی وجہ سے قوم متاثر ہوئی۔ یہ غلطیاں قوم کے پہلے علماء کے قرآن کریم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور موجودہ علماء کے غلط سمجھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال نتیجہ ظاہر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب علماء مفسرین بے شک اپنے نظریات رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، اور یہ انفرادی نظریات ہیں، لیکن قوم یہ نہیں کہتی کہ علماء کے یہ ذاتی نظریات ہیں، قوم ان علماء کی طرف دیکھتی ہے۔ اس لیے ان کے پیچھے چلنے والے غلط نظریات کی وجہ سے یا تفسیروں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے باوجود فائدہ اٹھانے والے نہیں بن سکے، بلکہ نقصان اٹھا رہے ہیں، اور اس وجہ سے قوم میں برائیاں پیدا ہو گئیں۔ بعض غلط نظریات جو رواج پا گئے، جن کا اسلام کی تعلیم سے واسطہ ہی نہیں، ماحول کا اثر ہو گیا، دوسرے مذاہب کا اثر ہو گیا، تمدن کا اثر ہو گیا، جو غلط رنگ میں جس کو مذہب کا حصہ سمجھ لیا گیا، تو بہرحال نقائص پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہیں، اور ان پرانی روایات یا حکمت سے عاری روایات یا تفاسیر کا ہم پر اثر نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم پورے طور پر محفوظ اس لیے نہیں کہ اپنے نظریات کو رکھنے والے لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جو بعض مواقع پر بعض معاملات میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ اس بات کی اس طرح بھی تشریح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض دفعہ بعض نئے آنے والے علماء ہی اپنی سوچ کے مطابق تفسیر کر دیتے ہیں، گو کہ منع نہیں ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں۔ تو بہرحال اس غلطی کی وجہ سے پھر ایک غلط نظریہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس برائی سے بچنے کے لیے علماء کو بھی خلافت اور جماعتی نظام کے تحت ہی اپنے نظریات کا اظہار کرنا چاہیے۔ بہرحال بے شک ہم عموماً غلط نظریات سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاک ہیں عمومی طور پر، لیکن اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک رکھنے کی ضرورت مستقل طور پر ہے کہ ہم، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم غیر احمدیوں کی غلطیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں، کیونکہ نظر رکھ کر ہی ہم اپنے اندر ان غلطیوں کو داخل ہونے سے روک سکتے ہیں اور قومی نقائص سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو دوسرے مذاہب یا کسی بھی طرح کے لوگ بستے ہیں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان میں کون کون سے قومی نقائص ہیں، اس دائرے کو ساتھ کے ملکوں کے قومی نقائص تک بھی وسعت دینی چاہیے۔
بلکہ اب تو دنیا اس قدر قریب ہو گئی ہے کہ تمام دنیا کے رہنے والے ایک دوسرے کی ہمسائیگی کی شکل اختیار کر گئے ہیں، یعنی وہ فاصلوں کی تو کوئی دوری رہی نہیں، اور پھر اس کے علاوہ میڈیا نے بھی دوریاں ختم کر دی ہیں۔ ان کی خوبیاں اور خامیاں ہمیں سب نظر آ جاتی ہیں۔ اور ہمسائے ملکوں کے اثر ایک دوسرے پر پڑتے رہتے ہیں۔ بچے جس ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول کا، ہمسایوں کا اثر ان بچوں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ چاہے بچوں کو سکھاتے رہیں، لیکن جہاں بھی کمزوری ہوتی ہے سکھانے کے باوجود بھی اثر ہو جاتا ہے ماحول کا۔ پھر یہ بھی ہے کہ بچوں نے زیادہ وقت اسکول میں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں گزارنا ہے، یا گھروں میں خود ہی اس زمانے میں ایسے دوست مل جاتے ہیں جو ٹی وی کے ذریعے سے داخل ہو گئے ہیں، جو بچوں اور بڑوں سب پر یکساں اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ کی بات سننا نہیں چاہتے، اور ماں باپ خود بھی بچوں سے فاصلے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اور وجوہات کی وجہ سے۔ اور پھر ایسے بھی ہیں جو گھروں میں خود ہی ان ذریعوں سے، ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ اور بہرحال نتیجہ پھر اس کا یہ نکلتا ہے اور نکل رہا ہے کہ ماں باپ بچوں پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، اور بچے ماں باپ کی عزت و احترام نہیں کرتے، کہہ دیتے ہیں کہ اس ماحول میں ایسے ہی رہنا ہے، اگر یہاں آئے ہو تو اس طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ اور یہ پھر فردی برائیاں نہیں رہتی، یہ قومی برائیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، ماں باپ بچوں کا روحانی قتل بھی کر رہے ہیں اور جسمانی قتل بھی کر رہے ہیں۔ مغربی معاشرہ تو آزادی کے نام پر ایک تباہی کی طرف جا ہی رہا ہے، اور یہ قومی بدی ہے، لیکن اس کی لپیٹ میں بعض احمدی بھی آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ قومی برائی بنے اور وسیع طور پر پھیل جائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد ہم پھر جہالت میں واپس چلے جائیں، ہمیں قوم کی حیثیت سے ان باتوں سے بچنے کے لیے کوشش کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے۔ بس جماعت احمدیہ کے نظام کے تمام حصے اس بات پر غور کرنے کے لیے سر جوڑیں، منصوبہ بندی کریں، اس کا ابھی سے خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی برائی ہے، اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے ہمیں بحیثیت قوم مغربی ملکوں کی بیماریاں داخل ہو جائیں۔ ہم نے دنیا کے علاج کا بیڑا اٹھایا، ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ ہم دنیا کا علاج کریں گے۔ اگر علاج کرنے والے ہی مریض بن گئے تو دنیا سے فردی اور قومی برائیاں اور بدیاں کون دور کرے گا؟ پھر اس بات کو بھی سامنے رکھ کر غور کرنا چاہیے کہ کسی قوم میں اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے بعض نیکیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور بعض کمزوریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال
بس مسلم عہدہ یہ دی ہے کہ ہماری جماعت اللہ کے فضل سے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ دور دور کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہا ہے۔ بڑی وسعت اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مل چکی ہے، اور ساتھ ہی ہماری جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کبھی غیر احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ غیر احمدی امام نے اس امام کو نہیں مانا جس کو خدا تعالیٰ نے زمانے کا امام بنا کر بھیجا ہے، اور نہ صرف مانا ہی نہیں بلکہ انتہائی غلیظ زبان بھی استعمال کرتے ہیں۔ بس ہم خدا کے مقرر کردہ امام پر بندوں کے مقرر کردہ امام کو ترجیح نہیں دے سکتے، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب عموماً تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے سینٹر بھی ہیں اور مساجد بھی ہیں جہاں احمدی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن ابھی بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ایک ایک دو دو گھر احمدیوں کے ہیں، اس لیے وہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بجائے اس کے اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لیں۔ ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ گھروں میں بھی باجماعت نماز کر لیا کریں تو کوئی حرج نہیں۔ یا بعض اس بات پر کہ مصروفیت ہے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لیتے ہیں، بعض کام کی مصروفی کی وجہ سے نمازیں جمع کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات اس لیے ہیں کہ مسجد جانے کی طرف توجہ نہیں یا مسجد قریب نہیں، اور قریب کی جو غیر احمدیوں کی مسجد ہے اس میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں بعض علاقوں میں، یا اور بعض دوسری وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ سے نماز تو بہرحال پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، اور نماز باجماعت کی طرف عموماً توجہ نہیں ہے، یا یہ بھی ہے کہ نمازیں جمع کرنے کی طرف بلا وجہ زیادہ توجہ ہو گئی ہے، باوجود توجہ دلانے کے، بار بار کی تلقین کے، باجماعت نماز کے لیے ایک بڑی تعداد کو ذوق و شوق نہیں ہے۔ گویا یہ ایک قومی بیماری بن رہی ہے، اس لیے اس کے شدت سے علاج کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ فردی نقص نہیں ہے کہ فلاں شخص مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے نہیں آیا، یہ جس طرح عدم توجہی کا اظہار ہو رہا ہے، قومی بیماری اور نقص کی شکل اختیار کر رہی ہے یہ چیز۔ حالات کی وجہ سے سہولت نے نماز باجماعت کی اہمیت کو کم کر دیا۔ بے شک احمدی نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو بڑے گریہ ازاری سے گڑ گڑا کر نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلمانوں کی اکثریت ایسی توجہ سے شاید نماز نہ پڑھتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ چاہے ظاہر داری کے لیے صحیح مسجد میں جا کر نماز ضرور پڑھتے ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اور اب تو غیر احمدی میں مسجد میں جانے کا رجحان پاکستان سے بھی یہی خبریں آتی ہیں، بہت زیادہ بڑھ گیا۔ جہاں یہ تو نہیں پتہ کہ نمازیں توجہ سے پڑھتے ہیں کہ نہیں، لیکن جاتے ضرور ہیں، اور پھر وہاں جماعت کے خلاف غلط اور بیہودہ باتیں بھی سنتے ہیں، ان کی وجہ سے ان میں نفرتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو برائیاں تو باہر ان پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں۔ ہم نے مسجد میں اگر جانا ہے تو برائیوں کو دور کرنے کے لیے جانا ہے، اس لیے بہت فرق ہے ہمارا جانے میں اور ان کے جانے میں۔
لیکن ان کو اس طرح توجہ ہو چکی ہے اور ہماری اس طرح توجہ میں بہت کمی ہے. بس ہمیں اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ مسجدوں کو آباد تو حقیقی مومنوں نے کرنا ہے، اور حقیقی مومن وہی ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو مانا ہے، نہ کہ عبادت کے نام پر فتنہ و فساد کرنے والوں نے. من حیث القوم مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھنے یا نمازیں جمع کرنے کا نقص مزید بڑھنے کا خطرہ اور امکان اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ذہنوں میں اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، اور بعض بچے اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر یہ کہنے بھی لگ گئے ہیں کہ دن میں 3 نمازیں ہوتی ہیں. جب کہو کہ 5 ہوتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو 3 نمازیں پڑھتی دیکھا ہے. بس اس بارے میں ہر جگہ غور اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، نہیں تو اگلی نسل میں یہ قومی بدی بن جائے گی. اپنے ماحول پر نظر ڈال کر، جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں وسیع تر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. آج دنیا کی جو حالت ہے کہ خدا سے اور دین سے دور ہٹ رہے ہیں، اگر ہم نے شدت کے ساتھ کوشش نہ کی تو مختلف قسم کی بدیاں ہمارے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک بدی کے بعد پھر دوسری بدی بھی آتی ہے. نام کا دین رہ جائے گا، روح نہیں رہے گی. اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹے، کوئی بیماری کی صورت ہو تو ہم فوراً فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس کے حفظ ماتقدم کے طور پر احتیاطی تدابیر شروع کر دیتے ہیں. تو روحانی بیماریوں کے خطرے کے لیے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کس قدر کوشش کرنی چاہیے اس معاشرے میں رہتے ہوئے. بلکہ جیسا کہ میں نے کہا، اب تو دنیا ایک ہو گئی ہے، اور بدیوں اور برائیوں کی متعدی مرض کے لیے کہ دور کرنے کے لیے تو پھر اور بھی زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. جو حفظ ماتقدم کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں، بچت کے ٹیکے لگواتے ہیں، وہ ظاہری بیماریوں سے دوسروں کی نسبت زیادہ محفوظ رہتے ہیں. بس اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا، ہر سطح پر قومی سوچ کے ساتھ حفظ ماتقدم کی ضرورت ہے. ان غلط عقائد اور عملوں کی تبدیلی کی وجہ سے جو علماء نے امت میں پیدا کر دیے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ باوجود کامل تعلیم کے گمراہ ہو گیا. اب ہمیں اپنی اصلاح کے بعد مستقل طور پر گمراہی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. چند مثالیں میں نے دی ہیں. ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ کہاں کہاں دوسرے مسلمانوں میں نقائص پیدا ہوئے اور وہ گمراہ ہوئے، اور ہم نے کس طرح ان سے بچنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو مان کر پھر آپ کی تعلیم کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. حالات کے ساتھ اپنے آپ کو اس دھارے میں بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حالات کو اپنی تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہمارا کام ہے. خلافت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں MTA اور جماعت کی ویب سائٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا فرمائی ہیں. ان سے منسلک رہنا بھی بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ اٹھ پٹانگ چیزیں دیکھیں. کہ اس ذریعے سے حقیقی قرآنی تعلیم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے
علم و عرفان کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان ذریعوں سے یہ حقیقی اسلامی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ بس اس کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم جیسی کتاب ملی، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ان میں ایسی غلطیاں پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے ان میں مخصوص امراض کا پیدا ہو جانا لازمی تھا۔ چنانچہ جو سب سے بڑی بات ان میں قومی بدی پیدا کرنے کا باعث بنی، وہ مسلمانوں کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم نہایت مکمل کتاب ہے اور اس میں تمام باتوں کا ذکر موجود ہے اور اول سے آخر تک انسانوں کی ہدایت کا موجب ہے۔ بس ان باتوں سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ قرآن کریم کی خوبی کو عیب بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے باوجود مسلمانوں میں غلط اثر ہوا قائم۔ مگر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ ہے تو خوبی، مگر اس کو غلط طور پر سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت بڑا عیب پیدا ہو گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم مکمل کتاب ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، جس میں تمام اعلیٰ تعلیمیں جمع کر دی گئی ہیں۔ مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو انسانی دماغ کا خالق ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دماغ کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اسے سوچنے کی عادت نہ ڈالی جائے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں ترقی کرنے والی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے وہ قرآن کو اس نے کامل بنایا ہے، مگر ہر حکم جو اس نے دیا اس کا ایک حصہ انسان کے دماغ کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ اصول بنائے جو واضح اور ظاہر ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان خود تلاش کرے، تاکہ انسان کا دماغ ناکارہ نہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم ایسے الفاظ اور اب عبارت میں نازل کیا گیا ہے کہ ان پر غور کر کے معارف پر اطلاع ہوتی ہے، اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ ورنہ اگر سب کو یکساں فائدہ پہنچانا مد نظر ہوتا تو ایک کھلا مضمون ہوتا قرآن کریم میں، ہر شخص خواہ غور کرتا یا نہ کرتا ان مضامین سے آگاہ ہو جاتا۔ اس سے الہی منشا یہی ہے کہ انسانی دماغ معطل اور بیکار نہ ہو، اور اس کے سوچنے کی وجہ سے، نہ سوچنے کی وجہ سے نشو و نما رک نہ جائے، لیکن یہ بھی واضح ہو کہ اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے، اور اس زمانے میں ان کی رہنمائی کے لیے ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت سے اصول بتا دیے ہیں، خود واضح تفسیر کر کے بتا دی ہے، جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق قرآن کریم کے میں سے جو نئے نکات جو تلاش کرنا چاہیں انہیں تلاش کرنے چاہیے۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح اگر صرف پرانی تفسیروں سے ہم چمٹے رہیں تو وہ معارف اور راستے بھی نہیں کھلیں گے جن کی حضرت مسیح علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کل تو غیر احمدیوں میں بھی جو مفسر بنتے ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، علماء ہیں، وہ بھی جماعتی لٹریچر اور تفسیریں پڑھ کر اپنے درس دیتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں علماء جو تفسیر کبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم ایک کامل اور مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں سب کچھ ہے، لیکن اس کو پڑھ کر غور کرنے والے اور اس پر اس کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے کو ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ صرف ایک بات کو لے کر کہہ دینا کہ ہدایت مل گئی کافی نہیں، بلکہ ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہے۔
قومی اور فردی برائیوں اور خوبیوں کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آخرین کی تعلیم کے لیے اور ان کی سوچوں کو وسیع کرنے اور روشنی دکھانے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنا ایک فرستادہ بھیجنے کا بھی اعلان فرمایا، لیکن جو غور کرنے والے نہیں، علماء کو کہلا کر بھی جاہل ہیں اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے انکاری ہیں۔ قرآن کریم کے علوم کی وسعت سے محروم ہے اس وجہ سے، اور جہالت میں ڈوب کر اسلام کی غلط تشریح کر کے اسلام کی خوبیاں دکھانے کے بجائے اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پس علم مسلمانوں کے یہ عمل ہمیں مزید اس طرف غور کرنے والے اور متوجہ کرنے والے ہونے چاہیے کہ ہم صرف ظاہر پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اسلام کی تعلیم کی روح کو سمجھتے ہوئے ہر برائی کو قومی برائی بننے سے پہلے دور کرنے والے اور ہر نیکی کو قومی نیکی بنا کر پوری جماعت میں اس کو رائج اور لاگو کرنے والے ہوں۔ ہمیشہ ایسا ماحول میسر رکھنے والے ہوں اور اس کو آگے اپنی نسلوں میں منتقل کرنے والے ہوں جس سے بدیاں نہ پھیلیں بلکہ خوبیاں اور نیکیاں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نماز کے بعد میں 2 حاضر جنازے پڑھاؤں گا اور 2 جنازہ غائب ہوں گے۔ جنازہ ہے مکرمہ جو حاضر جنازوں میں سے رضیہ مسرت خان صاحبہ، اہلیہ مکرم عبداللطیف خان صاحب حوصلوں کا جو سیکریٹری رشتہ ناتا ہیں لطیف خان صاحب، 11 فروری 2015 کو ان کی وفات ہوئی 79 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت محمد ظہور خان صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بہو اور صوبے دار کرم بخش صاحب کی بیٹی تھیں۔ 1962 میں انگلستان آئیں، 1975 میں 2 سال صدر لجنہ حوصلوں اور پھر لمبا عرصہ حوصلوں میں لجنہ کی سیکریٹری ضیافت کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مہمانوں کے علاوہ جماعتی پروگرام کے مواقع پر اپنی ٹیم کے ہمراہ نہایت خوش دلی سے مہمان نوازی کیا کرتی تھیں۔ حوصلوں میں احمدی بچوں کے علاوہ غیر الجماعت احباب کے بچوں کو بھی قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کی توفیق پائی۔ آپ انتہائی خوش اخلاق ملنسار مہمان نواز ایک مخلص خاتون تھیں۔ خلافت سے اخلاص و وفا کا تعلق تھا، بچوں کی اچھی دین تربیت کی۔ کسی نہ کسی رنگ میں آپ کے بچے دین کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ کہ آپ کے شوہر کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں آپ کی یادگار ہیں۔ ظہیر خان صاحب صدر جماعت حوصلوں ہیں اور نائب افسر سگا کی حیثیت سے بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ عزیزم عامر شیراز صاحب ابن مکرم شاہد محمود صاحب ماڈرن ساؤتھ کا ہے۔ 12 فروری 2015 کو بارزہ کینسر 29 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت مصری حسن الدین صاحب رضی اللہ عنہ مرحوم ان کے پردادا اور حضرت حکیم جلال الدین صاحب رضی اللہ عنہ ان کے والد کے پڑنانا تھے۔ اپنے حلقے میں خدمت کے لیے ان کے علاوہ جلسہ سالانہ پر خدمت خلق اور سیکیورٹی کی ڈیوٹی بڑے شوق سے دیا کرتے تھے۔ بڑے خوش اخلاق ملنسار اور مخلص نوجوان تھے۔ پسماندگان میں والدین کے علاوہ اہلیہ اور 2.5 سالہ بچی یادگار چھوڑی ہیں۔ عزیز مرحوم کو کینسر تھا اور بڑا لمبا عرصہ بڑی تکلیف دہ بیماری کو بڑے ہنستے ہوئے گزارا انہوں نے۔ میرے پاس بھی انتہائی بیماری کی حالت میں آئے، جب بھی آتے تھے تو مسکرا رہے ہوتے تھے۔ بہت پیارے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور پیار کا سلوک فرمائے، اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ ان کی بیوی اور بیٹی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صبر عطا فرمائے۔ ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ جنازہ غائب میں پہلے ہے مکرم الحاج رشید احمد صاحب جن کی وفات
ملواکی امریکہ میں 7 فروری 2015 کو ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر وفات کے وقت 91 سال تھی۔ مرحوم امریکہ کے شہر سینٹ لوئس میں 1923 میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں بیعت کر کے اسلام میں احمدیت میں داخل ہوئے۔ بیعت کرنے کے بعد 2 سال بعد 1949 میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے روا چلے گئے، جہاں خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کا ریلوے اسٹیشن جا کر استقبال کیا۔ انہوں نے جامعہ احمدیہ میں 5 سال تعلیم حاصل کی، پھر باقاعدہ مبلغ بنے۔ پاکستان میں قیام کے دوران اردو اور پنجابی زبان پر عبور حاصل کیا۔ امریکہ سے سب سے پہلے جامعہ احمدیہ میں بطور طالب علم داخل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی طرح روا میں 5 سال قیام کے دوران آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خاص رفاقت بھی نصیب ہوئی۔ حضور رضی اللہ عنہ نے آپ کا رشتہ مبلغ احمدیت حاجی ابراہیم خلیل صاحب کی صاحبزادی مکرمہ سارہ قدسیہ صاحب سے کروا دیا، جن کے وطن سے آپ کے ہاں 3 بچے ہوئے، اور ایک بیٹی وفات ہو چکی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی آپ کی اس پہلی شادی سے حیات ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں۔ 1955 میں جامعہ احمدیہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو امریکہ میں بطور مبلغ بھجوایا گیا۔ حضرت مسلم موعود نے آپ کی روا سے روانگی کے وقت اپنے دست مبارک سے لکھا ہوا آپ کو نصیحت فرمائی، اور ایک پگڑی کا کلا جس میں حضرت مسلم موعود کے کپڑے کا ایک ٹکڑا سلا ہوا تھا آپ کو بطور تحفہ عطا فرمایا، جو ابھی تک آپ کے پاس موجود تھا، اب آپ کے بچوں کے پاس ہے۔ جماعت احمدیہ امریکہ کے سب سے پہلے مقامی امریکن مشنری تھے۔ آپ نے امریکہ میں شکاگو، سینٹ لوئس اور دوسرے شہروں میں بطور مشنری کے علاوہ امیر جماعت امریکہ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک لمبا عرصہ صدر ملواکی جماعت اور مختلف مرکزی عہدوں پر خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ دوسری شادی آپ کی سینٹ لوئس کے سابق صدر جماعت مکرم خالد عثمان صاحب کی بیٹی عزیزہ احمد سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کو تبلیغ کا جنون کی حد تک شوق تھا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آپ کے دور صدارت میں جماعت ملواکی کی امریکن احمدیوں پر مشتمل ایک بڑی جماعت کی بنیاد پڑی، جو امریکہ کی دوسری جماعتوں کے مقابلے پر اکثریت میں ہے۔ 1998 میں انہیں حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ ملواکی میں جماعت کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں میں بھی مقبول تھے۔ 20 سال سے ٹی وی کے ایک پروگرام اسلام لائیو پر باقاعدہ آ رہے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جماعت کے ہفتہ وار تبلیغی اسٹال پر باقاعدگی سے جانا اختیار کیے رکھا۔ وفات سے قبل جب تک ہوش میں تھے آپ نرسوں کو بھی تبلیغ احمدیت کرتے رہے۔ 1985 اور 86 میں انہوں نے شہر کی مشہور یونیورسٹی آف وسکانسن میں عام مسلمانوں کے لیے ایک بڑے جلسہ کا اہتمام کیا۔ موصوف نے یونیورسٹی آف وسکانسن کے نوجوانوں کے ساتھ بھی رابطہ رکھا ہوا تھا، باقاعدگی سے کیمپس میں تقاریر کیا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو اسلام کی پرامن تعلیم سے آگاہ کیا۔ مرحوم باقاعدگی سے متعدد لوکل اور اسٹیٹ لیڈرز کے ساتھ بھی رابطہ رکھتے تھے۔ اتوار کے روز عام لوگوں کے لیے میٹنگ رکھتے، جن میں احمدی احباب کے علاوہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوسرے احباب بھی آتے اور ان کی باتوں سے مستفید ہوتے۔ دوستوں کے اظہار پر اور مرکز کی اجازت سے آپ نے اپنی یادداشتوں کو، جن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی رفاقت خاص میں پاکستان کے مختلف مقامات کے سفروں پر جانے اور سوال و جواب کی مجالس میں بیٹھنے اور باقاعدہ طور پر نوٹ بک میں نوٹس کو درج کرنا شامل تھا، اس کو کتابی صورت میں طبع کروانا تھا۔ اس غرض کے لیے کئی سالوں کی محنت کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی اور اب مرکز کی منظوری سے شائع ہونے والی ہے۔ مربی سلسلہ ملک فاران ربانی لکھتے ہیں کہ 9 ماہ قبل میری بطور مبلغ یہاں پہلی ملاقات آپ سے ہوئی۔ میری عمر کم ہونے کے باوجود آپ نہایت محبت سے ملے۔ پھر جب میں نے آپ سے جماعت ملواکی میں بعض پروگراموں کے متعلق مشورہ کرنا چاہا تو اردو میں مجھے مخاطب ہو کر کہا، مولانا صاحب آپ خلیفہ وقت کے نمائندے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم نے صرف اطاعت کرنی ہے، اور بڑا اطاعت کا جذبہ تھا ان میں۔
شمشاد صاحب بھی لکھتے ہیں کہ امریکہ آیا تو ہمیشہ میں نے انہیں حضرت مسلم موعود کی باتیں سناتے ہوئے پایا. اپنی زندگی کو بھی انہوں نے حضرت مسلم موعود کے ارشادات کے مطابق ڈھالا ہوا تھا. گزشتہ جلسہ سالانہ پر ان کی تقریر بھی حضرت مسلم موعود کی یادوں کے بارے میں تھی، اور یہ کہ آئندہ اور موجودہ نسلیں ان یادوں کے ذریعے کیا پیغام دیں گے. اسلام، احمدیت اور خلافت کے دفاع میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ احمدیت کی تبلیغ، دفاع اور خلافت کے لیے ایک ننگی تلوار تھے. آپ ہمیشہ احمدیت کی تبلیغ میں سرگرم رہتے تھے. بڑھاپے کی عمر میں بھی جب کہ جسم ناتواں اور نحیف تھا، آپ اکیلے ہی تبلیغ کیا کرتے تھے اور مسٹر تبلیغ کے نام سے مشہور تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں کافی لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے. تو اور آج کی جنازہ ہے غائب ہے یہ بھی حسن عبداللہ صاحب آف ڈیٹرائٹ کا، یہ بھی امریکن ہے. 30 جنوری 2015 کو ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 26 ستمبر 1929 کو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کا پیدائش کا نام ولیم ہنری تھا. 1970 کی دہائی میں ایک احمدی برادر مکرم وہاب صاحب جو کہ ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ذریعے انہوں نے اسلام احمدیت قبول کرنے کی سعادت پائی. قبول اسلام کے بعد ان کا نام حسن عبداللہ رکھا گیا. مرحوم بہت خوبیوں کے مالک ایک فدائی احمدی تھے. قرآن کریم سے بہت محبت تھی. روزانہ تلاوت کرنا ان کا معمول تھا. بتایا کرتے تھے کہ وہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کی مستقل تلاوت کیا کرتے ہیں. نماز جمعہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے. سب سے پہلے مسجد آ کر اپنی خوبصورت آواز میں اذان دیتے. نماز جمعہ کے لیے بہت پہلے آ کر نوافل اور تلاوت قرآن کریم کرتے. بہت صاف ستھرا لباس زیب تن کیا کرتے تھے. ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو ہسپتال سے بھی سیدھے جمعہ کا وقت تھا، جمعہ کے لیے مسجد میں آ گئے گھر جانے کے بجائے. ڈیٹرائٹ میں مسجد کو آگ لگ گئی تھی، دوبارہ تعمیر کی گئی. اس دوران انہوں نے نہایت اخلاص سے افراد جماعت کے لیے اپنا گھر پیش کیے رکھا تاکہ وہ نماز جمعہ ان کے گھر میں ادا کرتے رہیں. سلسلہ کی کتب و رسائل بہت شوق سے پڑھتے. آپ ان خاص لوگوں میں سے تھے جن کی روحوں میں سچائی کے لیے ایک تڑپ تھی، اور اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے کی توفیق پائی اور آخری لمحے تک اپنا عہد بیعت کو نبھایا. ان کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں، بچے تو ان کے احمدی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. سب مرحومین سے ان کے درجات بلند فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.